الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، مختلف درگاہوں سے تعلق رکھنے والے، عظیم نسبتوں کے حامل بزرگان سے اسٹیج سجا ہوا ہے، اور آج اس لمحے میری نظروں سے ایک لمحہ کے لیے بھی وہ منظر محو نہیں ہو رہا جب اسی پنڈال میں، اسی اسٹیج پر یادگار اسلاف پیر طریقت حضرت علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر تھے، اور میں ان کے پہلو میں تھا. حضرت نے دوران گفتگو، میں نہیں جانتا کہ ان کے دل میں کیا تھا، لیکن انہوں نے دوران گفتگو فرمایا کہ ہمارے دوست مولانا معاویہ اعظم تشریف لائے ہیں. میں نے کہا حضرت میری اور آپ کی عمر میں بہت فرق ہے، اور مرتبے کے لحاظ سے تو میں آپ سے بہت دور ہوں. آپ نے مجھے دوست فرمایا. وہ آخری ملاقات تھی، جدائی ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کا موقع دیا کہ نہ اس ملاقات کو بھولا جا سکتا ہے، نہ اس سرزمین کو بھولا جا سکتا ہے. اور وہ سرزمین تھی مدینہ منورہ کی، اور وہ مسجد تھی مسجد نبوی، اور گنبد خضراء کے سائے میں ملاقات ہوئی قبلہ سلطان العارفین صدیقی صاحب سے. حضرت کی باتیں، حضرت کی یادیں، دیر تک تذکرہ ہوتا رہا، اور قبلہ سلطان العارفین صدیقی صاحب نے بھی بطور خاص اس دن یہ جملہ کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو اپنا دوست کہتے تھے، تو انہوں نے آپ کو دوست کہا اور بھرے مجمع میں کہا، عرس کی محفل میں کہا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ محبت اور تعلق دوسرے لوگوں سے زیادہ رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ حضرت کی کوئی نظر ہے، مجھے بھی اس خانقاہ سے محبت باقی خانقاہوں سے زیادہ ہے. ہمیں بھی جو حضرت قبلہ سلطان العارفین کے ساتھ محبت اور نسبت کا ایک تعلق ہے، وہ باقی نسبتوں کے تناظر میں دیکھیں تو زیادہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں ان خانقاہوں سے ہمیشہ سے حق و صداقت کا دیا جلا ہے، ان خانقاہوں سے ہمیشہ سے قرآن و سنت کی بات کہی گئی، ان خانقاہوں سے ہمیشہ سے قرآن کے نفاذ کی بات کی گئی، ان خانقاہوں میں ہمیشہ سے ختم نبوت کی بات کی گئی، ان خانقاہوں میں ہمیشہ سے ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کی بات کی گئی. اگر سورہ آل عمران کی تلاوت کریں تو ہمیں نظر آتا ہے نجران کے علاقے سے 60 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور عیسائیوں نے میرے نبی سے سوال و جواب کیے. کملی والے آقا نے جب ان کو جواب دیے تو جواب میرے نبی کی زبان تھی، لیکن جواب کی شکل میں اترنے والا قرآن تھا. پاک پیغمبر ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. نجرانی عیسائی سوال کرتے آپ کا حضرت مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟
جواب میں سورہ آل عمران کی آیت آتی اور کمبلی والے محمد کی زبان سے جاری ہوتی، حضرت عیسیٰ کے بارے میں باتیں ہوتی. یہ ایک لمبا عنوان ہے. 60 کے قریب آیتیں سورہ آل عمران کی اسی نجران سے آنے والے وفد کے سوال و جواب کے لیے نازل ہوئیں. اسی درمیان میں ایک آیت آتی ہے جہاں پر ان عیسائیوں نے پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کیا اور درخواست کی، کیا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ کیا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں ہم اپنا سر آپ کے سامنے جھکا دیں؟ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نازل ہوئی اور رب کریم نے اعلان کیا کہ دیکھو، نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے یہ جائز نہیں وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگائیں. نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے یہ بات جائز نہیں وہ رب کی مخلوق کو ہٹا کر اپنے پیچھے چلائیں. ربا، پھر ولی کیا کرتا ہے؟ پھر نبی کیا کرتا ہے؟ پھر نبی کا ماننے والا کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی اور ولی اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے وہ رب کی مخلوق کو چلاتا ہے تو رب کے راستے پہ چلاتا ہے. وہ رب کی مخلوق کو چلاتا ہے، رب اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا میں اور میرے باپ دادا، وہ کہتا نہیں حسین کے نانا کے طریقوں دیکھو. وہ یہ نہیں کہتا میں نے کیا کہا. وہ سورہ حشر کی آیت پڑھتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس چیز کو اللہ کا رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے اللہ کا رسول بچنے کا حکم دے اس کو چھوڑ دو. 5 سال پیچھے چلا جاؤں، اسی درگاہ میں جب علاء الدین صدیقی سے ملاقات ہوئی، ایک دیوانہ آیا فرد محبت میں سر جھکانا چاہا. علاء الدین صدیقی نے ہٹا کے بتا دیا سجدہ ہو سکتا ہے تو رب کی ذات کو ہو سکتا ہے. ان خانقاہوں سے درس گیا تو قرآن کا درس ملا، ان خانقاہوں سے درس ملا تو سنت رسول کا درس ملا. آج اسی درس و تدریس کے اور پیغام علاء الدین اور پیغام غزنوی کے سلسلے کو قبلہ علامہ سلطان العارفین جاری رکھے ہوئے. جب بات نسبتوں کی آئے تو نسبتوں میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. آپ کی سبحان اللہ عشاق ابو بکر والی نہیں ہے. نسبتوں کی بات آئے تو سب سے پہلی نسبت ابو بکر صدیق کی ہے. اور ابو بکر کی نسبت کیسی؟ 3 دن 3 رات غار میں رہنے کے بعد ابو بکر کو میرے رب نے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ایسا چمکا دیا جب مدینے میں پہنچے لوگ بھول گئے نبی کون ہے، صدیق کون. یہ نسبت کا اثر ہے. 3 دن اور 3 رات غار میں. لوگ کہتے ہیں یہ جو صحبت ابو بکر کو میسر آئی یہ کسی اور کو کیوں نہ آئی؟ جو فیض ابو بکر کے حصے میں آیا کسی اور کے حصے میں کیوں نہ آیا؟ غار میں 3 دن اور 3 رات تک کیا ہوا؟ میں نے کہا صرف ایک کام ہوا. 3 دن اور 3 رات غار میں صرف ایک کام ہوا، اور وہ کام یہ تھا جی بھر کے نبی نے صدیق کو دیکھا. بولو. اور صدیق نے جی بھر کے نبی کا دیدار کیا. اگر آسان لفظوں میں کہوں تو یہ ہے میرے نبی نے 3 دن 3 رات تک غار میں اپنے ساتھ ابو بکر کو رکھ کر اپنے مسلح پہ کھڑے ہونے کی ٹریننگ دی ہے. حضور نے تربیت کی ہے. ابو بکر صدیق نے حضور کا مکھڑا دیکھا. آپ رات کو 14ویں کی رات کو چاند دیکھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا، تو چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ بولو، چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ صدیق تنہا وہ ہے جس نے چاند کو یوں نہیں یوں دیکھا. صدیق تنہا ہے جس نے چاند کو سر اٹھا کے نہیں، سر جھکا کے دیکھا ہے. آج دنیا ریل پہ رکھ کے قرآن پڑھتی ہے، صدیق وہ ہے گود ریل بنی قرآن مصطفیٰ کے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور لوگ آپ کو بتاتے ہیں یہ جو واللیل ہے نا یہ نبی کی زلفیں ہیں۔ مفسرین بتاتے ہیں یہ جو والضحیٰ ہے نا یہ نبی کا چہرہ ہے۔ آپ سوچ کے گم سم، میں نے کہا صدیق کون سا قرآن پڑھ رہے ہو؟ صدیق کون سا قرآن پڑھ رہے ہو؟ صدیق گویا یوں کہتے ہیں 1400 سال کے بعد لوگ واللیل کی زلفیں پڑھیں گے، میں واللیل کی زلفوں کی تلاوت کر رہا ہوں۔ 1400 سال کے بعد والضحیٰ کے چہرے کی لوگ باتیں کریں گے اور میں والضحیٰ کے چہرے کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اور یہ نظر میرے نبی کی معمولی نہیں ہے، یہ میرے نبی کی نظر ہے نا، یہ نظر وہی ہے ڈوبتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو سورج واپس آ جائے، یہ نظر وہی ہے زمین کے سینے پہ گڑے ہوئے کھجور کے درخت پہ پڑ جائے تو کھجور زمین کا سینہ چیر کے کملی والے محمد کو آ کے سجدہ کر دے، یہ نظر وہی ہے جو ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں پہ پڑ جائے تو کنکر بھی محمد کا کلمہ پڑھ دیں، یہ نظر وہی ہے جو پاک پیغمبر کی ابو بکر کے چہرے پہ پڑی۔ ابو بکر تیرا مقام کیا ہے؟ مقام کیا ہے؟ پاک نبی نے بتا دیا، مقام ایسا دن قیامت کا ہوگا اللہ ابو بکر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ یہ 8 دروازے کس کے لیے کھلنے ہیں؟ بولو کس کے لیے؟ بلند آواز سے بھئی سب بولیں گے تو بات آگے چلے گی۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ دنیا کا ہر ولی جنت کے لیے ترستا ہے، دنیا کا ہر غوث کتب ابدال جنت کے لیے ترستا ہے، اور جنت کا ہر در ابو بکر کے لیے ترستا ہے۔ ترستا یا نہیں ترستا؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بریلویوں کا نام سنا ہوگا، دیوبندیوں کا نام سنا ہوگا، اہل حدیثوں کا نام سنا ہوگا۔ اہل حدیث اپنی مسجد میں مصلی اہل حدیث مولوی کو دے دے تو کسی کی جرت نہیں ہٹا دے۔ بریلوی اپنی مسجد کا مصلی بریلوی مولوی کو دے دے تو کسی کی جرت نہیں ہٹا دے۔ اوے ابو بکر کو مصلی مسجد کمیٹی میں نہیں، کملی والے محمد نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ وہ مامون الرشید نکلا نا گھر سے باہر، بھیس بدل کے وقت کا بادشاہ، نالی صاف کرنے والے سے پوچھا تیرا مامون کے بارے میں خیال کیا ہے؟ نالی والے نے کہا میرا مامون کے بارے میں خیال اچھا نہیں۔ اس نے کہا ناک تیری نالی میں ہے اور سرین تیری آسمانوں کو لگی ہوئی ہے، نالیاں صاف کرتا ہے، بات مامون کی کرتا ہے، ناک تیرا نالی میں، وہ بات ابو بکر صدیق کی کرتے ہو؟ کیا اوقات ہے؟ جب ابو بکر کو عمر نے امام مانا، عثمان نے مانا، حسن و حسین اور علی نے مانا، تو دنیا کا کوئی بھنگی نہ مانے ابو بکر کو فرق پڑتا؟ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ذات دی کرلی تے جفے چھتیرا نو، سمجھتے؟ اسلام آباد کے اندر میرے نبی کے پہلے خلیفہ مصلی رسول کے وارث پاک پیغمبر کے سسر جناب ابو بکر کو کافر کہا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ایمان کا انکار کیا گیا۔ نیریاں شریف والو، علاء الدین صدیقی صدیق اکبر کی وجہ سے کہلاتا تھا۔ نیریاں شریف والو، سلطان العارفین صدیقی صدیق اکبر کی وجہ سے صدیقی ہے۔ اور اگر صدیق سلامت نہیں تو میری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اگر صدیق کی عزت پہ حرف ہے تو ہماری زندگی کا فائدہ کوئی نہیں۔ آج قبلہ علاء الدین صدیقی کی قبر کے پاس اور قبلہ سلطان العارفین کے ہاتھ پر ہاتھ کھڑا کریں، دایاں ہاتھ ضرور کھڑا کریں حضرت کی قبر کے ساتھ،
اور حضرت سلطان العارفین آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر سارا مجمع بیعت کرتا ہے جناب ابو بکر صدیق کی ناموس کے لیے ہم خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے انشاءاللہ.